آغاز میں آپ کو بتائیں، آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں تاریخی کامیابی۔ حکومت نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ کابینہ اجلاس میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت سے ملاقات کر کے انہیں کابینہ کے فیصلوں پر اعتماد میں لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن وزارت دفاع نے جاری کیا۔ اعزاز ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہوں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں۔ اعزاز قوم، افواج، خاص کر سول و ملٹری شہداء غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے احساس ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ اور اب آپ کو خبر دیں گے کرکٹ کے حوالے سے۔ بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ T20 سیریز میں ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ پاکستانی اسکواڈ میں شاداب خان، فخر زمان، ابرار احمد، فہیم اشرف شامل ہوں گے۔ حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت اسکواڈ میں شامل ہوں گے۔ خوشدل شاہ، محمد عرفان، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر بھی شامل ہوں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، نسیم شواز بھی اسکواڈ میں شامل ہوں گے۔ سیریز کے تینوں میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ میچز کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ T20 سیریز میں ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کی جانب سے کی جائے گی۔ پاکستانی اسکواڈ میں شاداب خان، فخر زمان، ابرار احمد، فہیم اشرف اور دیگر شامل ہوں گے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت کا کہنا تھا جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، بہترین جنگی حکمت عملی پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے مستحق ہیں۔ ملاقات میں بھارتی حملوں کے جواب میں مؤثر جوابی کارروائی پر مسلح افواج کی قیادت اور افواج پاکستان کو بھی سراہا گیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جنرل سید عاصم منیر کی فیلڈ مارشل عہدے پر تقرری کی گئی، جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، جس پر سوشل میڈیا صارفین شاندار خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی، جنرل طاہر شمشاد کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے سید عاصم منیر کی قیادت اور خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ جنرل طاہر شمشاد نے مارکہ حق اور بنیان مرصوص کی کامیابی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو سراہا، کہا فیلڈ مارشل کا اعزاز عاصم منیر کی بے مثال قربانی اور عسکری خدمات کا اعتراف ہے۔ گورنر سندھ عمران خان ٹسوری نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنائے جانے پر کہا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ نے قوم کی آواز کو سنا ہے۔ ہر پاکستانی اس فیصلے پر خوش ہے۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے 2 جنگوں میں کامیابی حاصل کی، ایک ملک میں دہشت گردی اور سازشوں کے خلاف اور دوسری بھارت کو عبرتناک شکست دے کر کامیاب ہوئے۔ میں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو ایک فاتح سپہ سالار ہے فیلڈ مارشل بننے پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس سے بھی قوم کی ترجمانی ہوئی ہے، پاکستانیز اور اوورسیز پاکستانیز کے دل میں ایک ہی شخص جس نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، وہ جنرل حافظ عاصم منیر ہیں۔ انہوں نے ایک جنگ نہیں لڑی، 2 جنگیں لڑی، ایک اندرونی سازش اور دہشت گردی کی جو پاکستان کے اندر تھی، دوسری بھارت سے جنگ لڑی، اور یہ صرف اسلحے کی جنگ نہیں تھی، اصحاب کی جنگ لڑی میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کو، ان کی پوری فیملی کو مبارکباد میں دینا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور کیبنٹ نے پوری قوم کی ترجمانی کی۔
سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانا حکومت کا بہت اچھا فیصلہ ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر بجا طور پر اس کے اہل ہیں. ایسا قابل چیف صدیوں میں ملتا ہے. حکومت کے اس فیصلے پر سب خوش ہیں. زبردست ویل ڈیزرو اپوائنٹمنٹ ہے اور یہ بالکل چیف جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے تھے اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہت ہی مثبت اور بہت اچھی خبر ہے. قابل چیف آپ کو صدیوں میں ملے. بہت عرصے بعد یہ چیز ہوئی ہے اور بڑی کنسنسس کے ساتھ گورنمنٹ نے کام کیا اور اس پہ سب خوش ہے. شہباز شریف صاحب کو بھی اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے. انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر ایک بڑا ہی سالڈ اور بھرپور زبردست ڈسیزن لیا ہے فار پاکستان. تو ہم سب یونٹی کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ریکگنائز کروایا. پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ایشو کو ریکگنائز کرایا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اناؤنسمنٹ کے بعد یہ 5 اسٹار ہو گیا. یہ 5 اسٹار جنرل اور ان جنرل کے نیچے اب چیف آف آرمی صاحب کے نیچے تمام فورس کے ہے گئی ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثنا کہتے ہیں کہ پاک افواج نے بھارت کے خلاف مارکے میں ملک کا مؤثر دفاع کیا. ملک کو عزت ملی. اس کے روح روا جنرل عاصم منیر ہے. پوری قوم چاہتی تھی جنرل عاصم منیر کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا جائے. فیلڈ مارشل کا اعزاز جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اس مارکے میں اعلیٰ خدمات انجام دینے والے دیگر لوگوں کو بھی اعزازات سے نوازا جائے گا. مارکا ہوا ہے. اس مارکے میں پاکستان کی مسلح افواج کی لیڈرشپ نے ایک ایسا جرت مندانہ ملک کا مؤثر دفاع کیا ہے. مارکے میں جو روح رواں تھے جنرل عاصم منیر ہی تھے. تو جب قوم کو اتنی عزت ملی 1971 کے بعد پہلا موقع ہے کہ پوری قوم نے اس مارکے کے اوپر فخر محسوس ہوا. اس کا فخر سے سر بلند ہوا. جو آدمی پھر اس میں روح رواں ہے تو اس کو پوری قوم میں یہ احساس پایا جاتا تھا. پوری قوم میں اس بات کی اکنالجمنٹ تھی. تو اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے فوج کا ایک اعلیٰ ترین ایک اعزاز ہے وہ اسے دیا گیا ہے. اس اعزاز کے اسے ملنے سے نہ تو ان کی ملازمت میں کوئی فرق پڑے گا نہ مدت ملازمت میں کوئی فرق پڑے گا. یہ ایک اعزاز ہے اور یہ اعزاز جو ہے کہ زندگی میں بھی ان کے ساتھ رہے گا بلکہ اس کے بعد بھی رہے گا. اور فیصلہ بھی ہے جو ڈسکس نہیں ہو رہا. جنہوں نے آپریشن لیول کے اوپر اور جنہوں نے لیڈنگ لیول کے اوپر اس مارکے میں حصہ لیا ہے تو ان سب کو اعزازات دیے جائیں گے. ستارہ جرت ہے, تغمہ امتیاز ہے, حلال امتیاز ہے. ان میں ایئر چیف بھی شامل ہوں گے, باقی اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوں گے. فیلڈ مارشل کا عہدہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا حق تھا. بھارت کو جو دھول چٹائی وہ تاریخی کارنامہ ہے. شہریوں کا کہنا ہے ہماری فوج کو اللہ نے سرفراز کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہوتے کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. امریکہ میں آباد پاکستانی بھی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر خوش ہیں. حکومتی فیصلے کو بہترین قرار دیا. پاکستانی نیاد ریپبلکن ساجد طارڑ نے ویڈیو پیغام میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو مبارکباد دی. تجزیہ کار تنویر احمد کہتے ہیں بھارت کو دھول چٹانا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کارنامہ ہے. صدر ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن سعید شیخ کا کہنا تھا جنرل عاصم منیر کی جرت مندانہ قیادت نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. You have become the second field marshal of Pakistan. You have made the history. मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ. मैं ना सिर्फ आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, मैं आज आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा बहैसियत एक ओवरसीज पाकिस्तानी. आपने हमें एक नया पाकिस्तान दिया है. हम मायूसियों के दौर से गुजर रहे थे, चाहे वो क्रिकेट का फील्ड हो चाहे सियासी इंतशार हो. लोग पाकिस्तान से मायूस थे, हम ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत मायूस थे. आपने एक नई उमंग दिया है, नई उमंग दी है, नया फलफला, एक नया जोश दिया है, एक जंप स्टार्ट दिया है. अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से दुनिया पे एक नया पाकिस्तान बन के उभरेगा. We'll make sure we're with you and we'll take Pakistan to the next level. Thank you, General Asim Munir. Thank you, Pakistan. Allow me to congratulate you to your new position all the way from Houston, USA. Your leadership has always been exceptional, and this new role is a testament to your abilities. Wishing you great success in this new chapter. Your expertise and strategic thinking made a huge impact the way we won the war against India. Wishing you all the best to your future endeavors. تو گورنمنٹ کا یہ انتہائی احسن ایک اقدام ہے کہ انہیں فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا گیا ہے اور ہم مبارکباد
پیش کرتے ہیں ہمارے ہرد العزیز چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ انہوں نے بخوبی پوری قوم کا دل جیتا، پاکستان کو ایک وہ مقام پر لے کے گئے جس کا شدت سے انتظار تھا، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح پاکستان نے ڈپلومیسی میں، ڈیفنس میں یہ فتح ہمکنار کی ہے، ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے ٹریڈ کے حوالے سے بھی جنگ میں بہت جلد جیتیں گے اور پاکستان ایک خوشحال ملک۔ بریک کے بعد آپ کو خبر دیں رحیم یار خان سے، جہاں موٹر وے M5 پر ٹرک اور مسافر بس میں تصادم۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 18 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ بس ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ فیصل آباد میں دارالاحسان کے قریب شالیمار ایکسپریس ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق انجن سمیت ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں، جس کے نتیجے میں 5 مسافر زخمی ہوئے۔ کراچی سے لاہور جانے والی ٹرین پھاٹک سے پھنسے ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ مسافروں کو دوسری ٹرین میں روانہ کر دیا گیا۔ ٹریک کلیئر کرنے میں 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ نوشہر و فیروز میں سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ مشتعل افراد نے آگ لگانے سے پہلے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ پولیس اور مظاہرین میں تصادم میں اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے۔ شرپسندوں نے شاہراہ پر کھڑے آئل اور ٹینکر ٹرالر بھی جلا ڈالے۔ پولیس نے قوم پرست کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی ضیاء الانجار کے گھر پر حملے کی مذمت، کہا ضیاء الانجار کے گھر پر حملہ دہشت گردی کے مترادف ہے، سازشی عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ضیاء الانجار کے گھر پر حملہ افسوسناک قرار دیا، کہا مظاہرین کا یہ فعل ناقابل برداشت ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے گیس صارفین کے لیے بری خبر ہے۔ اوگرا نے سوئی سدرن اور ناردن کے لیے گیس نرخوں میں رد و بدل کی منظوری دے دی۔ گیس نرخوں میں اضافے کی حتمی منظوری کے لیے سمری وفاقی حکومت کو ارسال کر دی گئی۔ سوئی ناردن گیس کے لیے گیس 116 روپے 90 پیسے فی MMBTU مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے گیس سستی کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ سوئی سدرن کے لیے گیس 103 روپے 95 پیسے فی MMBTU سستی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ وفاق کی حکومت کی منظوری کے بعد حتمی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اوگرا کے مطابق سوئی ناردن کے نرخ میں اضافہ RLNG کی درآمد میں اضافے کے باعث ہوا ہے۔ اوگرا نے گیس مینجمنٹ سے متعلق SNGPL کا معاملہ وفاق کو بھیجنے کی ہدایت کی۔ اوگرا نے وفاق کی حکومت کو کیٹیگری کے لحاظ سے گیس کی قیمتیں مقرر کرنے کی سفارش کر دی۔ اوگرا نے نرخوں میں سفارش مالی سال 2025-26 کے شارٹ فال کو مد نظر رکھ کر کی ہے۔ ہری پور کی تحصیل غازی میں تجاوزات کی بھرمار سے شہری پریشان ہے۔ تربیلا غازی روڈ پر صبح سے شام تک مبینہ انتظامی سرپرستی میں ٹھیلے لگ جاتے ہیں۔ گاڑیوں، موٹر سائیکل، رکشوں اور ٹھیلوں پر خرید و فروخت جاری رہتی ہے، جس کے باعث مرد و خواتین کا پیدل چلنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ ٹریفک کی روانی الگ سے متاثر ہوتی ہے۔ شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ تجاوزات لگانے میں AC آفس کا عملہ ملوث ہے، اسی لیے کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقے اگلے 4 روز شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی پیشگوئی کرتی ہے۔ لاہور میں صبح سویرے ہی گرمی کی شدت محسوس کی جانے لگی۔ شہر کا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں نمائندہ خواجہ رمضان مجید۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر جو ہے وہ برقرار ہے، اور اس وقت شہر لاہور میں صبح سویرے ہی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اور ہوا رک جانے کی وجہ سے جو مزید حبس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تاہم جیسے جیسے دن کا آغاز ہوگا گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور سورج کا پارا مزید ہائی ہوگا۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر لاہور میں جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا، اور ہیٹ ویو کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شہر لاہور سمیت پنجاب
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बरकरार है। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी और मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात का मजीद ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी, कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहराए अरब में हवा के कम दबाव के असरात कराची पर होंगे, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी में इजाफे का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं आसिफ खान से। बिल्कुल, कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो रहेगा वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतला अबरालूद है, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ जो मतला है वो साफ हो जाएगा और सूरज की तपिश भी काफ़ी महसूस हो सकेगी। और समंदरी हवाएं इस वक्त मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हैं। तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समंदरी हवाएं चल रही हैं। उसके अलावा हवा में नमी का तनासुब 67% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 18 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई है। ईद कुर्बान के लिए मुल्क भर से जानवर लाए गए हैं। चांद नवाब की रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों का रश, सिब्बी, चोलिस्तानी, साहिवाल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। सिब्बी के 8 फीट के चांद बैल ने सबको दीवाना कर दिया। 1-2 लाख वाला बंदा तो भूल जाए मंडी आने का, सोचे भी ना भाई। वो तो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं जानवर के। हमने अपने हिसाब से जो है 3 लाख रुपए लगा दी। व्यापारी कहते हैं पिछले साल के मुकाबले में महंगाई बहुत ज्यादा है। चारे से लेकर दीगर अखराजात डबल हो गए हैं। अखराजात ज्यादा हैं, खुराक महंगी है, यहाँ पे खर्चे हैं। मंडी में मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत बकरों और दुम्बों की डिमांड भी कम नहीं है। ये 100 बकरा है, ये 70,000 का है सेल, कोई सब ले लो। वो है वो 100 बकरा है, वो 80,000 का सेल है, कोई सब ले लो। उनसे परला है वो 70,000 का है सेल, कोई सब ले लो। दाम तो बहुत ज्यादा है। बनाया था कि मिल जाए कोई 40-50 हजार रुपए तक में, लेकिन ये लोग तो लाख रुपए, 90,000। जैसे जैसे ईद कुर्बा करीब आएगी, मंडी की रौनकें उरूज पर होंगी। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वाले अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं महंगाई है, जबकि व्यापारी कहते हैं महंगाई है इसलिए महंगा जानवर बेचेंगे। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। PSL 10 के फाइनल में रिसाई की जंग, प्लेऑफ मरहला आज शुरू होगा। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। फातिह टीम सीधा फाइनल में, हारने वाले को एक और मौका मिलेगा। इनके तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।